बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असूल माशियात आईकाम पार्ट 1 की पिछली वीडियो में हमने देखा था कि माशियात क्या है और माशियात का पेपर पैटर्न क्या है, कितने नंबर हैं और कितने हिस्से होते हैं। आज हम देखेंगे कि असूल माशियात आईकाम पार्ट 1 का सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ा जाएगा, माशियात किस के मतलब है, माशियात का दायरा कार्य क्या है, माशियात की वसअत क्या है, माशियात की नौयत क्या है और दीगर कौन कौन से टॉपिक इसमें ज़ेर बहस आएंगे। तो निसाब असूल माशियात आईकाम पार्ट 1। असूल माशियात के दो हिस्से हैं, एक है जुज़वी माशियात और दूसरा है कुल्ली माशियात। तो इसमें जुज़वी माशियात में क्या पढ़ा जाएगा, कुल्ली माशियात में क्या पढ़ा जाएगा, ये सारा हम तफसीलन इसमें देखेंगे। जुज़वी माशियात जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, माइक्रो इकनॉमिक्स भी कहते हैं इसको। जुज़ या माइक्रो के लफ्ज़ी मानी है किसी चीज़ का 10 लाखवां हिस्सा, यानी कि जुज़वी माशियात में हम मईशत के मुख्तलिफ़ शोबों को इनफरादी तौर पर देखेंगे, छोटे बुनियाद पर देखेंगे और छोटे छोटे हिस्सों में हम उसके बारे में मुतालिया हासिल करेंगे। मसलन एक मुल्क के अंदर एक मुआशी इंसान जो है वो अपनी माहाना या सालाना कितनी आमदन हासिल करता है, अपनी खिदमत पेश करता है। एक किसान जो है वो अपने खेतों से सालाना कितनी प्रोडक्शन लेता है, गंदम कितनी पैदा होती है उसके पास, चावल कितने पैदा करता है, कपास कितना पैदा करता है, गन्ना कितना पैदा करता है। तो हम इनफरादी तौर पे देखेंगे कि काश्तकार ज़री शोबा में कितना हासिल करता है, एक सनतकार जो है अपनी फैक्ट्रियों में सालाना कितनी अशिया बनाता है, या ज़िंदगी के दीगर शोबों में एक आदमी अपनी खिदमत पेश करके सालाना कितना कमाता है। तो ये तमाम चीज़ें जुज़वी मुआशियात में आएंगी। जुज़वी मुआशियात में इसके अलावा देखा जाएगा कि मुल्क के अंदर इनफरादी तौर पर अशिया की कीमतें क्या हैं, अशिया की तलब क्या है, अशिया की रसद क्या है और उस कीमत पर सारफ का रवैया क्या है। एक इनफरादी बंदा जो है किस कीमत पर कितनी अशिया ख़रीदता है और किस तरह वो अपनी दौलत को खर्च करता है, उसका रवैया क्या है। यानी जुज़वी मुआशियात में हम छोटी छोटी बुनियादों पर इनफरादी तौर पर तमाम उन्वानात को देखेंगे। नंबर 2 आ जाता है कुल्ली मुआशियात या मैक्रो इकनॉमिक्स। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, बड़े पैमाने पर। इसमें हम किसी मुल्क की मईशत को मजमूई तौर पर देखेंगे कि एक मुल्क के अफराद मिलकर सारे सालाना कितनी कमाई करते हैं, कितनी आमदन हासिल करते हैं, उनकी कुल आमदनी कितनी है, कौमी आमदनी कितनी है, एक साल के अंदर तमाम लोग अफराद कितना कमाते हैं, मुल्क के अंदर ज़री शोबे में तमाम काश्तकार मिलकर कुल कितनी फसलें पैदा करते हैं, कुल गंदम मुल्क में कितनी पैदा होती है, कुल चावल कितने पैदा होते हैं, गन्ना कितना पैदा होता है मुल्क के अंदर, चीनी कितनी बनती है, तंबाकू कितना बनता है, दीगर शोबों में सनत के अंदर सनतकार मिलकर कितनी अशिया बनाते हैं, प्रोडक्शन कितनी उनकी होती है। तो इसमें हम कुल्ली माशियात में हम उन तमाम को मजमूई तौर पर देखेंगे और इसमें यह देखेंगे कि मुल्क के अंदर रोज़गार की क्या सतह है, कौमी आमदनी जो है उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं, मुआशी तरक्की किस तरफ चल रही है मुल्क की और उसके लिए हुकूमत क्या पॉलिसियाँ बना रही है। मजमूई तौर पर हम कुल्ली मुआशियात में देखेंगे। इसकी तफसील आगे चल के हम देखते हैं। असूल मुआशियात आईकाम पार्ट 1 में
پہلا حصہ ہے جزوی معاشیات۔ اس میں آپ کے سلیبس میں، آپ کے نصاب میں کون کون سی چیزیں پڑھی جائیں گی؟ اس میں نمبر 1 ہے معاشیات کی تعریف، کہ معاشیات کی کن کن معیشت دانوں نے کیا کیا تعریفیں کی ہیں، اس کے مکتبہ فکر کتنے ہیں، اور اس کے مضمون میں کیا کیا پڑھا جائے گا، اس کا دائرہ کار، دائرہ مطالعہ کیا ہے، اس کا وسعت مضمون کیا ہے، یہ ہم دیکھیں گے۔ پھر دیکھا جائے گا کہ کسی ملک کے اندر اشیاء پیدا کرنے کے لیے عاملین پیدائش کون کون سے ہیں، اور اشیاء بنانے کے لیے ان کی کیا اہمیت ہے، کس عامل پیدائش کی کس وقت کس دور میں کیا اہمیت تھی، یہ عاملین پیدائش میں دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ انفرادی طور پر ملک کے اندر اشیاء کی طلب کتنی ہے، قانون طلب کیا ہے، رسد کتنی ہے، قانون رسد کیا ہے، اور فرم یا فیکٹری یا ملوں یا صنعتوں کے اخراجات کیا ہے، کیسے اخراجات کرتے ہیں، اور ان اخراجات کرنے کے بعد ان کو وصولیاں کتنی ہوتی ہیں، کیا حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے قوانین حاصل کون کون سے بنائے گئے ہیں۔ پھر کچھ اور قوانین بنائے جاتے ہیں، جیسے قانون طلب ہے، قانون رسد ہے، قوانین حاصل ہے۔ اس طرح افادہ کیا ہے، قانون تقلیل افادہ مختم کیا ہے، قانون یکسانی افادہ مختم کیا ہے، یا دیگر قوانین، یہ ہم اس میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں دیکھیں گے کہ انفرادی طور پر اشیاء کی قیمتیں کیسے مقرر کی جاتی ہیں، ان کا تعین کیسے کیا جاتا ہے، اور اشیاء کی پیداوار اور قیمت کا کیا تعلق ہے، کس قیمت پر کتنی پیداوار کی جاتی ہے، کس پیداوار پر کتنی قیمت ہونی چاہیے، ان تمام کو ہم قیمت اور پیداوار کے تعین میں پڑھیں گے۔ اور جزوی معاشیات میں آخری ٹاپک ہے عاملین پیدائش کے معاوضے، کہ عاملین پیدائش کسی بھی چیز کو پیدا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور ان عاملین پیدائش کو جو معاوضے دیے جاتے ہیں، جس میں زمین ہے، محنت ہے، سرمایہ ہے، تنظیم ہے، ناظم ہے، ان کے معاوضے کیسے ہیں، کون سے معاوضے ہیں، کیسے ان کا تعین کیا جاتا ہے، کیسے ان کو دینے ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم جزوی معاشیات میں پڑھیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کلی معاشیات میں آپ کے نصاب میں کیا کیا چیزیں پڑھی جائیں گی۔ آئی کہاں پارٹ 1 اصول معاشیات، دوسرا حصہ کلی معاشیات۔ اس میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کسی ملک کی قومی آمدنی کتنی ہے، کہ ایک سال کے دوران اس ملک کے افراد خدمات کے شعبہ میں کتنے پیسے حاصل کرتے ہیں مجموعی طور پر، اس ملک کے اندر زرعی شعبے میں، صنعتی شعبے میں، دیگر شعبوں میں کتنی نئی اشیاء پیدا کی جاتی ہیں، اور پر کیپٹا انکم کتنی ہے، فی کا سالانہ آمدنی کتنی ہے، آمدنی کے بڑھانے کے طریقے کیا ہے، قومی آمدنی کیسے بڑھائی جا سکتی ہے، قومی آمدنی زیادہ ہوگی تو ملک کے افراد پر کیا اثر ہوتا ہے، تو یہ تمام چیزیں قومی آمدنی میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد میں دیکھیں گے زر کیا ہے، زر کے قوانین کیا ہیں، زر کیسے بنایا جاتا ہے، زر کس کو کہتے ہیں، زر کی قدر کیا ہے، یہ تمام چیزیں زر کے شعبے میں دیکھیں گے۔ پھر آ جاتا ہے تجارتی چکر، کاروبار میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کبھی کاروبار مندہ ہوتا ہے، کبھی نارمل سا ہوتا ہے، کبھی بہت تیز کاروبار ہوتا ہے، اچھا کاروبار چل رہا ہوتا ہے، تو ان تمام کو کہتے ہیں تجارتی چکر۔ معیشت کے اندر یہ تجارتی چکر کیوں ہوتے ہیں، کب ہوتے ہیں چکر، اور اس کا معیشت پر کیا اثر پڑتا ہے، ان چکروں سے کیسے نکلنا ہوتا ہے، معیشت کو کیسے مستحکم کرنا ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں ہم تجارتی چکر میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تجارت 2 قسم کی ہوتی ہے، ملکی تجارت اور بین الاقوامی یا غیر ملکی تجارت، عالمی تجارت۔ تجارت کیا ہے، تجارت کرنے کے اصول کیا ہے، اس میں تجارت کرنے کے لیے کون کون سے دستاویزات کی ضرورت ہوتی ہے، تجارت کرنے کے اصول کیا ہیں، یہ تمام چیزیں ہم تجارت اور عالمی تجارت میں دیکھیں گے۔ آخری آ جاتا ہے سرکاری مالیات۔ حکومت
عوام کو خدمات کے لیے ہوتی ہے۔ عوام کی خدمات کے لیے حکومت کی آمدنی کون سی ہے اور کن کن شعبوں میں اس نے کیا خرچ کرنا ہے، کن کن ذرائع سے حکومت آمدنی حاصل کرتی ہے، ٹیکسوں سے کتنا حاصل کرتی ہے، فیس سے کتنا حاصل کرتی ہے، دیگر وصولیاں کیسے کرتی ہے، اور کن کن جگہوں پر پھر وہ خرچ کرتی ہے۔ حکومت جو ہے ملک کے دفاع کے لیے کتنا خرچ کرتی ہے، ملک کے اندر نظم و نسق کے لیے کتنا خرچ کرتی ہے، ملک کی پولیس کے لیے کتنا خرچ کرتی ہے، اور دیگر کتنے اس کے اخراجات ہیں وہ کیسے کرتی ہے، اور زکوٰۃ کیا ہے، عشر کیا ہے، زکوٰۃ اور عشر کے قوانین کیا ہیں، ٹیکس کے قوانین کیا ہے، ٹیکس کیسے لاگو کیا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں سرکاری مالیات میں دیکھی جاتی ہیں۔ تو عزیز طلباء، یہ تمام وہ ٹاپک ہے جو ہم اصول معاشیات میں پڑھیں گے۔ آخر میں آپ تمام اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔